لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بعرض مدينة، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أمير المؤمنين ويعصوب الدين إمام المتقين أسد الله الغالب الغالب على كل غالب، مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب عليه السلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي زمان على الناس يرى من في المشرق والمغرب، ويأتي زمان على الناس يسمع من في المشرق والمغرب. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حضرات مومنین، اس کے پہلے کہ میں خالق نہج البلاغہ کے اس پر نور کلام کے ذیل میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے مرحوم اعجاز حسین ابن انعام حسین، مرحوم منظور الحسن ابن انعام حسین، مرحوم جعفر ابن اعجاز حسین اور مرحوم حسن احمد ابن شوکت حسین مرحوم اور مرحومہ سیدہ نازنین فاطمہ بنت سید علی سامن مرحوم کی روح کو ایصال فرمائے. شہر اکبرپور کی نہایت ہی قدیم سالانہ سے روزہ تبلیغی مجالس کا سلسلہ آج تیسرا دن ہے. حالات کے پیش نظر اور اس عمومی وبا کی پیش نظر اس پروگرام کو آن لائن قرار دیا گیا ہے.
ورنہ یہی امام بارگاہ ہے، اور یہیں پر جب سے حوزہ علمیہ عین الحیات کا قیام اس شہر میں ہوا ہے، جب سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں صرف یہ کہوں کہ ایک موقع مل جاتا ہے حاضری کا، تو اسی سلسلے سے کہ جو سلسلہ سالہ سال پیش چلا آ رہا ہے، اور اس سال کرونا بیماری کے پیش نظر اس پروگرام کو آن لائن قرار دیا گیا ہے، میں نے بھی خالق نہج البلاغہ مشکل کشائے دو عالم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس پر نور کلام کا انتخاب کیا کہ جس میں ابو طالب کے لال نے آج نہیں 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب سارے پروگرام آن لائن قرار پائیں گے۔ یاتی زلان علی الناس، لوگوں کے لیے ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، یرا من فی المشرق والمغرب، کہ جو مشرق میں ہیں وہ مغرب والوں کو دیکھیں گے، جو مغرب میں ہیں وہ مشرق والوں کو دیکھیں گے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اسی طریقے سے یہی لفظ ہے، پھر یسما کا لفظ ہے یرا کی جگہ پہ، کہ وہ سنیں گے، مشرق والے مغرب والوں کو سنیں گے، مغرب والے مشرق والوں کو سنیں گے۔ جس پر آج دنیا کی نظر جا رہی ہے، باب شہر علم کی نظریں 1400 سال پہلے سے تھیں، 1400 سال پہلے سے باب شہر علم نے ہمیں بتا دیا، اور یہی آج نہیں 1400 سال پہلے اسی باب شہر علم نے ایک دعا تعلیم کی ایک زندان اور قید میں رہنے والے انسان کو، کہ جب اس نے اس دعا کو پڑھا تو اسے زندان سے رہائی مل گئی۔ لیکن دعا دیکھیے اور وقت کی نزاکت کو دیکھیے، یوں تو ہم لوگ سب پڑھتے ہیں دعا کو، دعا ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے دعا ہے کون سی، بہت ہی آسان سی دعا، لیکن حالات حاضرہ کے تحت ہے۔ اسی واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا تھا کہ علماء کرام اس دور میں کہ جب وبا بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ایسے میں مومنین کے لیے کچھ ایسی دعائیں بتائیں کہ جس کے ذریعے سے مومنین کا یہ خوف کم ہو سکے، اور خوف ہی نہیں بلکہ یہ وبا بھی دنیا سے ختم ہو سکے۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اس سرکار اس سرکار دنیا والوں کے پاس جا جا کر اس کی درخواستیں لگائیں، اس کی درخواستیں لگائیں، شادیوں کی درخواست لگائیں، پروگرام کی درخواست لگائیں۔ یقین جانیے جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے خرچ کے ساتھ، جتنے پست ہو کر ہم دنیا والوں کے پاس، مخلوقات الہی کے پاس جا کر اپنے پروگرام کے لیے اجازت مانگتے ہیں، اگر اسی خلوص کے ساتھ بارگاہ ہدیت میں محبوب کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگتے، تو یہ ہم کو پرچے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم کو گرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم کو دنیا والوں کا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بیماری بھی ختم ہو جاتی، آزادی بھی مل جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مخلوقات سے نزدیک کر دیا، خالق سے دور کر دیا ہے۔
اگر ہم اپنے آپ کو خالق سے نزدیک کر دیں تو وہی جملہ کہ جو آج کی ڈیٹ میں میدان عرفات میں علی ابن ابی طالب کے لال امام حسین نے فرمایا تھا کہ اے پروردگار، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، تو آج ہمارے درمیان یہ وبا نہ پائی جاتی، آج ہمارے درمیان یہ مشکلیں نہ پائی جاتی۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کی باتیں تو بہت ہیں، یہ فاصلے کی رعایت مراج کرام نے کہہ دیا ہے کہ اب عزاداری یہ ہماری شہرگہ حیات ہے، ہم عزاداری ضرور کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ جو آپ کے علاقے کی حکومتیں ہیں، جو آپ کے جس حکومت کے تحت آپ رہ رہے ہیں اور جس ڈاکٹر کے ذریعے آپ اپنا علاج کروا رہے ہیں، ان کی گائیڈ لائن پر رہیے، ان کے کہے پر رہیے، یہ ہمارے مراجع بتاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنا انسجام اور نظم اس قوم کے اندر پایا جا رہا ہے، شاید کہیں پایا جا رہا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرجعیت کو مانتے ہیں، ہم فقاہت کو مانتے ہیں، ہم اس عالم کو مانتے ہیں کہ جس کا تعلق باب شہر علم سے ہے، باب شہر علم سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کی بہت سی باتیں تھیں، آج یہ ہمارے درمیان فاصلہ ہو گیا ہے، ہم کتنا گڑ گڑا رہے ہیں، ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، ہم کتنی منتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگی عزاداری، لیکن آپ انصاف سے بتائیے، کیا میں تلخ حقیقت کو بیان کر دوں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس سال سے پہلے محرم میں ہونے والی مجلسوں میں یہ تعلیم دیا تھا کہ مولانا مجلس میں کیا پڑھ رہے ہیں ذرا چلے جائیے؟ آج ہم فرش ادا پر فاصلے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم کو ایسا موقع ملے کہ ہم فرش ادا پر نزدیک سے نزدیک ہو کر بیٹھیں۔ اگر کل کے زمانے میں جب پروردگار عالم نے آزادی دی تھی، اگر ہم اس کا لحاظ کیے ہوتے، آ کر منبر کے سامنے فرش ادا پر کما حقہ ذاکرین کی باتوں کو سنے ہوتے، تو آج ہمارے درمیان یہ فاصلہ نہ ہوتا۔ یہ نتیجہ ہے اس فواصل کا اور ان فاصلوں کا کہ جو ہم نے اس کے پہلے آزادی کے دور میں، جب کوئی وبا نہیں تھی، کوئی وبا نہیں تھی، تو ہم نے اپنے آپ کو مولویوں سے دور کر دیا، ذاکروں سے دور کر دیا، خطبہ سے دور کر دیا، حق بیان اور حق شناس ذاکروں سے دور کرنے کا نتیجہ یہ ہوا۔ یہ تلخ حقیقت ہے، لیکن یقین جانیے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔ کل نفس بما کسبت، یہ ہر نفس، ہر انسان مرہون منت ہوتا ہے جو کچھ وہ انجام دیے رہتا ہے، جو وہ کسب کیے رہتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے درمیان، بھائی اور بھائی کے دل کے درمیان فاصلہ نہ ہوتا تو آج ہماری اتنی دوریاں نہ ہوتی، آج ہمارے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہوتا۔ اگر ہمارے اس فاصلے کو کہ جس کو خالق کائنات نے بیان کیا تھا، جن فواصل کو، جن فاصلے کو خالق انسان نے بیان کیا تھا، اس کی رعایت کی جاتی تو یقین جانیے یہ مرحلہ نہ آتا کہ ہم دوری پر مجبور ہو جاتے۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ اگر وہ حدود ہے حجاب کہ جس کو اللہ نے انسان کے لیے بتایا تھا، اگر اس کی رعایت کی جاتی تو آج ہر کس و ناکس کے چہرے پر نقاب نہ دکھائی دیتی۔ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اس انسان کے خالق کی گائیڈ لائن پر عمل نہیں کیا کہ جس نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ایک ایسی پس جگہ پر چھوڑ کر ہدیناہ السبیلا، راستے کو بتا دیا کہ چاہے تم میرے شکر گزار بن جاؤ، چاہے میرے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ اگر شکر گزار بنو گے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو اس کے لیے ہم تمہارے ہاں زیادتی کرتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے
کفران نعمت کیا. علماء سے دور رہے, مجلسوں میں نہیں بیٹھے, فرش ادا پر نہیں بیٹھے. ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا شدید ہے. یہ نہیں کہا کہ کون سا عذاب ہوگا, یہ نہیں بتایا اللہ نے کہ عذاب کیا ہوگا. آج ساری دنیا, خاص کر سپر پاور حضرات, کمزور ملکوں کو ایٹم پاور بنانے سے منع کر رہے ہیں. ایک کرونا کا یہ سارے سپر پاور مقابلہ نہ کر سکے کہ جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے, جو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے, اس کا مقابلہ نہ کر سکے. تو عزیزان گرامی, اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہمارے گناہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں, ورنہ آپ بتائیے کیا آپ نے اس پورے تقریباً 6 مہینے کے پیریڈ میں, بلکہ زیادہ ہی ہو گیا, یہ جولائی ختم ہو رہا ہے, اگست آ رہا ہے اور یہ تقریباً چلا آ رہا ہے دسمبر سے معاملہ, آپ بتائیے کہ کیا کوئی جانور مرا کورونا سے؟ کیا ان کے دل نہیں ہوتا, ان کے یہاں پھیپھڑا نہیں پایا جاتا, وہ سانس نہیں لیتے, وہ زندگی نہیں بسر کرتے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایک جانور ایسا بتا دیجئے کہ جس کے اندر کورونا پایا گیا ہو, اور اگر پایا بھی گیا ہو تو وہ مر گیا ہو. نہیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف انسان کے اندر پایا جا رہا ہے؟ تو اب یہ کہنے دیجئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. انکار نعمت کرو گے, عذاب الہی شدید آتا رہے گا. تو اب اس سے بچنے کا راستہ چاہیے. تو بچنے کا راستہ بھی ظاہر سی بات ہے, مشکلوں سے وہ گھبراتے ہیں جن کا کوئی مشکل کشا نہ ہو. ہمارے پاس تو مشکل کشا نہیں, مشکل کشائے دو جہان ہیں, مشکل کشائے دو جہان ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو, اگر تمہارے اندر کمیاں ہوں اور تم گرفتاریوں میں مبتلا ہو جاؤ, مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ, بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤ, چاہے دنیا والوں کی طرف سے وہ مصیبتیں ہوں یا آسمانی مصیبتیں ہوں, تو تم دعا پڑھو کہ جس کو دعائے فرج امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہتے ہیں. ذرا سا وقت دیجیے گا, میں اس کا ترجمہ توضیح نہیں دوں گا, توضیح دوں گا کافی دیر ہو جائے گی. صرف ترجمہ تاکہ مومنین محرم کو آسانی کے ساتھ ماتم کر سکیں اور محرم میں مجالس کو برپا کر سکیں. اور انشاءاللہ ابھی اللہ کے ہاں کن فیکون, بس دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کتنا گہرا رابطہ خالق سے ہو رہا ہے. جتنا گہرا رابطہ ہو جائے گا, جتنا ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے, اتنا ہی کورونا ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بہت مختصر سی دعا ہے. عام طور سے لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں, میں تو پڑھتا ہوں, بہرحال دوسرے پڑھتے ہیں. تقریباً تمام علماء کرام اگر جماعت پڑھاتے ہیں تو آخری نماز کے بعد جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے ترجمے کو دیکھیے گا تب لطف اندوز ہوئیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا, اے میرے معبود, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, مصیبت بہت بڑھ گئی ہے. کمال ہے اس خطیب نہج البلاغہ کا کہ جس نے عظم البلا کہا ہے, کبر البلا نہیں کہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ابو طالب کے لال نے یہ بتا دیا کہ دیکھو, کبریائی صرف اور صرف خالق کی ذات سے محدود ہے, کوئی اور کبریائی کا مالک نہیں ہو سکتا. جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس کی کبریائی کے تحت ہوگی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی بھی عظیم چیزیں کیوں نہ ہوں, اگر تمہارے مقابلے میں آ رہی ہیں تم اللہ اکبر سے منسلک ہو جاؤ.
ختم ہو جائیں گی۔ الہی عظم البلا، مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، بعظمت ہو گئی ہیں، وہ برحل خفا اور پوشیدہ چیزیں برملا ہو گئی ہیں۔ کورونا کہاں چھپا تھا؟ نہیں معلوم کہاں چھپا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ وہ برحل خفا وانکشف الغطاء، اور حجاب ہٹا دیے گئے ہیں، کنارے رکھ دیے گئے ہیں۔ بھئی میں یہی تو پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے ضمیر کے اندر اتنا شعور ہوتا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بغیر حجاب کے دنیاوی تعلیم نہ دلاتے۔ بہت سخت جملہ ہے، تلخ حقیقت ہے۔ میں نے دیکھا ایک واٹس ایپ پہ ایک مومن کی بیٹی تھی، بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، اور اللہ کرے مومنین ایسے ہی علم کے میدان میں رہیں۔ ظاہر سی بات ہے امیر المومنین کے چاہنے والے مومنین اگر وہ نہیں علم میں آگے رہیں گے تو کون رہے گا؟ لیکن اس پورے گروپ میں نے ہر ایک نے تعریف کی، باپ کی بھی تعریف کی، ماں کی بھی تعریف کی، بچی کی بھی تعریف کی، لیکن کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ کم سے کم اس میں دینے والی فوٹو کو باحجاب تو دے دیے ہوتے۔ وانکشف الغطاء، پردے کنارے رکھ دیے گئے۔ وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء، اور اے اللہ اب کیا امید رکھوں؟ بیٹی کو کہوں کہ پردہ کرو تو وہ بے امید ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، اس سے کوئی امید نہیں رہ گئی۔ وانقطع الرجاء، امیدیں منقطع ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ وضاقت الارض ومنعت السماء، اب اللہ نہ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ رہ گیا، نہ آسمان میں رہنے کا ٹھکانہ رہ گیا۔ ضاقت الارض ومنعت السماء، آسمان میں خیر نہیں رہ گیا، منع کر دیا گیا۔ زمینیں مضیق ہو گئی ہیں، تنگ ہو گئی ہیں۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ، اور اے اللہ جب زمین میں بھی نہ رہ سکے انسان، آسمان پہ نیچے بھی نہ رہ سکے انسان، تو پھر کہاں رہے گا؟ کس سے امید لگائے گا؟ کس سے امید لگائے گا؟ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ دعا مولا کائنات نے تعلیم دی ہے۔ کہتے ہیں کہ وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان، اور اے میرے اللہ ایسے میں کہ جب زمین پر جہاز سے جائیں تو کرونا آ جائے، زمین پر رہ کر ٹرین سے جائیں تو کرونا، بسوں سے جائیں تو کرونا، آسمان پر ہواؤں سے جائیں تو کرونا، تو کس سے مدد مانگیں گے؟ کون ہے مددگار؟ بس تو ہی ہے کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو ہی ہے کہ جس سے عون و مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَىٰ، اور ہم کس سے گلا کریں؟ حکومت کے سامنے جائیں کہ ہمیں مجلسیں کرنے دیجئے، ڈی ایم کے پاس جائیں کہ ہمیں ماتم کرنے دیجئے، کس کے پاس؟ سی ایم کے پاس جائیں کہ ہم کو جلوس نکالنے دیجئے، کس کے پاس جائیں؟ کس سے گلا کریں؟ کس سے شکوہ کریں؟ نہیں میرے اللہ، صرف تو ہے کہ جس سے شکوہ کر سکتے ہیں۔ جملہ دیکھیے سرکار، الیک المشتکا وعلیک المعول، کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہہ کر ٹال دے گا، کوئی کچھ کہہ کر ٹال دے گا، کوئی کہے گا بہت بھاری مہاماری ہے، کوئی کہے گا تمہارے محلے میں مہاماری ہے، کوئی کہے گا تمہارے پڑوس میں مہاماری ہے، کوئی کہے گا تمہارے گھر میں ضعیف ہے۔ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وعلیک المعول، اے میرے اللہ تیری ذات پہ تکیہ کیا جائے گا۔ وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء، چاہے ہم آرام میں ہوں چاہے تکلیف میں ہوں، بھروسہ تو بس تیرے اوپر ہے۔ وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء، کتنا زبردست۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دیکھیے یہ سب سے بڑی دعا ہے کائنات کی، کہ جس دعا کے آگے کائنات کی کوئی دعا نہیں، اس لیے کہ یہ اس کے لیے دعا ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتے
تو کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے، کوئی سرکار نہ ہوتے اگر سرکار محمدی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم۔ یہ کون ہے محمد و آل محمد؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت تو نے ہم سب پر فرض قرار دی ہے۔ اولی الامر الذین، یہ صاحبان امر ہیں، یہ حکومت کرنے والے ہیں، یہ حاکم ہیں کہ جن کی اطاعت کو تو نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم۔ اور یہی اطاعت کو فرض کرنے کے ذریعے ہی تو ان کی منزلت کو تو نے ہمارے لیے اجاگر کر دیا۔ فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم ففرج عنا۔ اب آیا بغیر اہل بیت کے کوئی بھی چیز ٹلنے والی نہیں ہوتی، نہ کوئی چیز ٹلتی ہے نہ کوئی چیز ملتی ہے۔ ففرج عنا، تو ہے میرے اللہ سب کچھ میں کہہ چکا، کیا کیا ہو رہا ہے، زمانہ تنگ آ گیا ہے، کہیں رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے، کسی پر بھروسہ کرنے کی اب کوئی امید نہیں رہ گئی ہے، کوئی بات سننے کو نہیں رہ گیا ہے، کسی سے کوئی امید نہیں رہ گئی ہے۔ تو اب جب محمد و آل محمد پر صلوات بھیج، درود بھیج، اور پھر یہی تو ہیں صاحبان امر، یہی تو ہیں زمانے کے امام، یہی تو ہیں زمانے کے امام۔ ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا، ہماری ان مشکلوں سے ہمیں رہائی فرما، فرجا عاجلا قریبا، ایسی رہائی کہ جو بہت ہی جلد ہو جائے، محرم پورے طور سے منایا جا سکے۔ فرجا عاجلا قریبا، بہت ہی قریب اس مصیبت سے رہائی فرما۔ کلمح البصر، اے اللہ جب تخت بلقیس پلک جھپک میں آ سکتا ہے تو تیری حکومت میں کورونا کیوں نہیں غائب ہو سکتا؟ پلک جھپک میں کیوں نہیں غائب ہو سکتا؟ کلمح البصر اوہا اقرب، اتنی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو تیری مخلوق کی طاقت ہے کہ لمحے بصر میں تخت کو حاضر کر دے۔ تیری طاقت تو اس سے بھی زیادہ ہے نا، تیری طاقت تو اس سے بھی زیادہ ہے نا۔ کلمح البصر اوہا اقرب۔ اب آئیے جملہ دیکھیے، اب آئیے جملہ دیکھیے کیا ہے، مولا تعلیم کر رہے ہیں، یا محمدو یا علی، یا محمدو یا علی، یا علی یا محمد۔ اے سرکار محمدی، اے وہ کہ جس نے 25 سال کے بعد سرکار محمدی کو یاد دلا دیا، اے علی مرتضیٰ، ابو طالب کے لال، اے مشکل کشائے دو عالم، اکفیانی فإنکما کافیان۔ اے سرکار، اے میرے نبی، اے میرے امام محمد و علی علیہم السلام، اکفیانی، ہمارے لیے کفایت فرمائے، اس لیے کہ بس تو ہی ہماری کفایت کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد والا جملہ سنیے گا، منصورانی۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ انا اس بات کی دلیل ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ تاکید کر دی جا رہی ہے کہ یعنی یہ تو ہی دو ایسی ذات ہے کہ اللہ کے بعد صرف تجھ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ، کہ تو بے شک تو ہی مدد کرنے والا ہے ہماری۔ فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ، یا مولانا یا صاحب الزمان۔ ظاہر سی بات ہے جو وقت کا امام ہوگا، وہ زمانے کا امام ہوگا، وہ صاحب الزمان ہوگا۔ خالق نہج البلاغہ نے وہ دعا تعلیم فرمائی کہ جو ہر دور میں ہو،
چاہے وہ دوسرے امام کا دور ہو، تیسرے کا ہو، چوتھے کا ہو، پانچویں کا ہو، چھٹے کا ہو، ساتویں کا ہو، آٹھویں کا ہو، نویں کا ہو، 10ویں کا ہو، 11ویں کا ہو، 12ویں سرکار ہو۔ تو ابھی تو سمجھ میں آیا نا کہ ہم کو تعلیم دی، محمد و علی سے مدد کی، لیکن یہ سارے زمانے میں ہم صاحب الزمان کو پکار رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرا وسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، تم کیا دیکھو گے، میرا تو کل کا کل محمد ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا مولا یا صاحب الزمان، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم زمانے کے پیچھے کیوں جائیں؟ ذرا زمانے سے ہٹ کر تو دیکھیں۔ زمانہ صاحب الزمان کے ساتھ رہتا ہے اور ہم زمانے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ زمانے کو چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو صاحب الزمان سے نزدیک کر دیجئے، ہر بلا دور ہو جائے گی، ہر بلا دور ہو جائے گی۔ صرف اپنے آپ کو زمانے کے امام سے نزدیک۔ یا مولا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد کو پہنچیے، فریاد کو پہنچیے، فریاد کو پہنچیے۔ ادرکنی ادرکنی ادرکنی، ہماری مدد کریے، ہماری مدد کریے، ہماری مدد کریے۔ الساہ الساہ الساہ، بس ابھی ابھی، اسی وقت، اسی وقت، اسی وقت، العجل العجل العجل، ہمارے کہنے میں تو دیر ہو رہی ہے مولا، اس سے بھی جلدی 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 جلدی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے میرے ارحم الراحمین، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ دعا ہم لوگ دل سے پڑھیں اور کم از کم ہر نماز کے بعد پڑھیں، تاکہ یہ وبا پوری کائنات سے اس مشکل کشائے کائنات کے ذریعے ختم ہو کہ جس کا ایک نائب ابھی بھی غیب کے پردے میں ہے۔ اور ہم اس سے التجا یہ کریں گے کہ اے میرے آقا، کوتاہیاں تو ہم سے ضرور ہوئی ہیں، ہم خطا کار تو ضرور ہیں، لیکن تیرے جد کے ماتمدار ہیں، تیرے جد کی فرش عزا کو بچھانے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عزائے اہتمام کے ساتھ ہوا کرتی تھی اس میں کمی ہو جائے۔ اور ایک بات جملے مترضہ کے طور پر اور بتا دوں کہ جس کے لیے خصوصیت سے کہا گیا ہے، آج ہمارے درمیان یہ کہا گیا ہے کہ اپنے رہنے سہنے میں، حتیٰ گاڑی چلانے میں، آنے جانے میں، بینک، دکان، مکان، سڑک، دوست احباب، اسپتال، کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں پر سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کریے۔ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا ہے؟ پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو سرکار، میں یہ بتا دوں کہ آج تو سرکار مجبور ہو کر یہ کہہ رہی ہے نا، لیکن جس سرکار کے ہم ماننے والے ہیں اس نے ایسی حالت میں ہمیں یاد کیا تھا اس نظم و ضبط اور قانون کی رعایت اور مراعات کرنے کے لیے کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگی ہوئی تھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولائے کائنات لما ضربہ ابن ملجم علی راسہ، کہ جب
ابن ملجم نے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بس اس کے بعد ہی مصائب پڑھوں گا. جب ابن ملجم نے مولائے کائنات کے سر پر ضربت لگا دی، اس کے بعد مولائے کائنات نے وصیت نامہ تحریر فرمایا. اور وصیت نامہ تحریر کرنے میں پورا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آن لائن مجلس وقت بھی بہت محدود ہے. اس ایسے موقع پہ کہ جب شیر خدا زہر سی بجھی ہوئی تلوار کے زخم سے کرب و بے چینی کے عالم میں تھا، ایسے میں ایک ایسی وصیت لکھ دی کہ جس میں 20 گائیڈ لائن دی. 20 گائیڈ لائن. میں زیادہ نہیں، بس اسی ایک مجالس، ابھی محرم آنے والا ہے اور یہ محرم کا پیش خیمہ ہے. سب سے پہلے کربلا کے شہیدوں میں، کربلا میں تو نہیں شہید ہوئے لیکن کربلا کے شہیدوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والے سفیر حسینی جناب مسلم بن عقیل ہیں. تو ایسے میں یہ چاہتا تھا کہ یہ گائیڈ لائن کہ جس کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ اس کی مراعات کی جائے، یہ گائیڈ لائن ہم کو پہلے ہی ہمارے مولا نے دے دیا ہے. ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، 20 میں سے 2 کو بتاؤں گا، بہت ہی مختصر ترجمہ ہی بتاؤں گا، سمجھ لیجئے. کہ کہتے ہیں یا حسن والحسین، امامین حسنین علیہم السلام اپنے فرزند کو مخاطب ہو کر امام وصیت نامہ تحریر فرماتے ہیں. مولائے کائنات ہے نا، مشکل کشائے جہان ہے نا، پوری کائنات کی مشکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے وصیت نامہ تحریر فرما رہے ہیں. اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم واصلاح ذات بینکم. قسم سے صرف اس جو 3 گائیڈ لائن مولا مشکل کشا علی نے اپنی وصیت میں دے دی ہے ہمارے لیے، اس پر اگر ہم پکے طور سے عمل کر لیں تو آج ہندوستان نہیں پورے جہان سے کورونا ختم ہو جائے گا. ہندوستان نہیں، پوری کائنات سے، اس لیے کہ مولائے کائنات نے گائیڈ لائن دی ہے. فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو حسن اور حسین، میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں. وصیت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی کیا؟ سفارش، جس کے اندر پریشر پایا جاتا ہے سورس کے ساتھ، کہ میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں. وجمیع ولدی، اور ایسا نہیں کہ صرف تم دونوں کو، بلکہ اپنے تمام بچوں کو، واہلی، اور اپنے اہل خانہ کو، ومن بلغہ کتابی، اور جہاں تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، جن جن تک. کمال ہے کائنات کے مولا کا. چاہتے تو کہہ سکتے تھے ومن بلغہ کتابی من شیعتنا، کہہ سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن مولا کو تو یہ بتانا ہے کہ صرف شیعوں کے مولا نہیں ہے، کائنات کے مولا ہے. کہا جہاں جہاں تک میرا یہ وصیت نامہ پہنچے، سب سے یہ کہوں گا کہ گاڈ کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں. یعنی حکومتوں کی گائیڈ لائن سے پہلے گاڈ کی گائیڈ لائن پر آ جائیں، گاڈ کی گائیڈ لائن پر آ جائیں. اور اس کے بعد پھر کیا؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ یا امورکم، دونوں جملے ملتے ہیں تاریخ میں، روایت میں. اب امور لے لیجئے تو جمع ہے امر کی، امر یعنی کام کاج، اور اپنے کام کاج میں نظم و ضبط رکھیے. اب آیا سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجی اعتبار سے نظم و ضبط کی ضرورت زیادہ ہے. ہمیں مجلسیں سماج میں کرنی ہے،
ہمیں ہندوستانی معاشرے میں رہ کر مجلسیں کرنی ہے، ہمیں عزا کا فرش اسی ماحول میں اور اسی معاشرے اور اسی سماج میں رہ کر بچھانا ہے۔ لہٰذا اس نظم کا لحاظ کرنا پڑے گا کہ جو بظاہر اس وقت مرجع کے مطابق بھی ہماری مصلحتوں کو سمجھنے والے ایک گائیڈ لائن دے رہے ہیں، اس گائیڈ لائن کے اعتبار سے ہم کو فرش عزا بھی بچھانی ہے، ہم کو مجلس بھی کرنی ہے، ہم کو ماتم بھی کرنا ہے اور ہمیں جلوس بھی نکالنا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کہاں تک کی اجازت مل رہی ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس گائیڈ لائن سے ہٹ کر اپنے اعتبار سے کریں تو مراجع کرام اس کی اجازت نہیں دیتے، اور مراجع کرام اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، مراجع کرام اس صورت میں اجازت دے سکتے ہیں کہ جب ہم سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو محرم سے آنے کے پہلے اللہ سے وہ رابطہ اختیار کر لیں کہ زمانے سے یہ وبا ختم ہو جائے، اور امام زمانہ سے اپنے آپ کو اتنا جوڑ لیں کہ زمانے کا امام خود آئے اور ہم سے یہ کہے فرش عزا بچھاؤ میرے جد کی، ہم معتم کریں گے، فرش عزا بچھاؤ ہمارے جد کی، ہم مجلسیں کریں گے، فرش عزا بچھاؤ ہمارے جد کی، ہم تعزیے نکالیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آج کی تاریخ کہ جس تاریخ کو سفیر حسینی کے ماتم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں کائنات کا ہر مسلمان عید کی خوشیوں کی منانے کی تیاریوں میں لگا تھا، لیکن جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا، اس کے گھر کا منظر کیا تھا، اس کے گھر کا عالم کیا تھا؟ اس کے گھر کا عالم تو یہ تھا کہ کائنات کے مشکل کشا علی کا لال مکہ چھوڑ چکا ہے، راستے میں ہے کہ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا تصور تو کریے، جناب مسلم بن عقیل بڑا طویل موضوع ہے، آپ کی جو شجاعت ہے، جو فقاہت ہے، جو اعتماد ہے مولا، یعنی زمانے کا امام جو ان کو اعتماد کر رہا ہے، معتمدی کا لفظ آیا ہے، اخی کا لفظ آیا ہے، یہ سب مجھے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن بس یہ بتاؤں کہ کوفے کا عالم یہ تھا کہ جب جناب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے ہیں تو 16 سے 18 ہزار تک لوگوں نے بیعت کی، اور جب بیعت کر لی تو ایسے میں جناب مسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے آقا کو خط لکھ دیا کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں، آقا عراق تشریف لے آئیے۔ یہ اتنا میں نے بتا دیا، اب مصائب میں سنیے گا۔ لکھ دیا، سفیر حسینی نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا کہ مولا آ جائیے۔ جناب مسلم بن عقیل اتنے مجمع کے درمیان جب شام کی حکومت کو یہ معلوم ہوا کہ ایک بنی ہاشم کا آیا ہوا ہے اور 18,000 نے بیعت کر لی ہے، تو بصرہ کے حاکم ولی ابن زیاد کو کہا کہ تمہاری بصرہ کی حکومت باقی رہے گی، لیکن تم فوراً کوفے چلے جاؤ، اور کوفے جا کر دیکھو کہ یہ حالات کیوں اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ 18,000 لوگ ہماری نمائندگی کو نہیں مان رہے ہیں اور سب کے سب مسلم کے پیچھے، حسین کے سفیر کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ اور یہاں انتظار ہو رہا تھا مولا کو۔ ابن زیاد بہت ہی چالاک اور مکار انسان تھا، نقاب اوڑھ کر آیا، اور نقاب اوڑھ کر آیا، یہاں لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن کوفے کے لوگ تو کوفی ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔
کوفے کے لوگ جب دیکھے تو سمجھے امام آ رہے ہیں، والہانہ طور سے استقبال کیا اور وہ گھومتا رہا، 18,000 کے مجمع میں گھومتا رہا اور گھوم گھوم کر ایک ایک کو پہچان لیا، ایک ایک کو پہچان لیا۔ کتنے لوگ تھے؟ 18,000 لوگ تھے ایک طرف۔ کس کی طرف؟ جناب مسلم کی طرف۔ اور ایک آنے والا ایک ہے، پورے دارالامارہ میں حاکم کی طرف سے جتنے تھے سب کے سب گھسے ہوئے ہیں، کوئی باہر نکل نہیں سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ایک ابن زیاد بصرہ سے بھیجا گیا شام کی حکومت کے ذریعے، اور اس کو بھیجنے کے بعد وہ اکیلا ٹہل رہا ہے، سب پیچھے ٹہلتے رہے۔ جیسے ہی اس نے نقاب ہٹایا ہے سب کے سب سہم گئے، ڈر گئے۔ کوفے والوں کو پہچانا آپ نے؟ کہاں ایک ابن زیاد، کہاں 18,000، مقابلہ نہیں کر سکے۔ اگر چاہتے تو 18,000 میں میرے خیال سے بوٹی بھی نہ ملتی، لیکن کچھ نہ کیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے امام کے لیے آمادہ کریں کہ اگر امام کا ایک دشمن چھپ کر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو دیکھنے کے بعد خوف زدہ ہو جائیں، بلکہ امام کی محبت اس طریقے سے دل میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ کئی ہزار آ جائیں اور ہم ایک رہیں تو بھی ہم گھبرائیں نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں رکھے گئے اور وہاں جاسوسی کے طور پر ابن زیاد چیک کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنے سارے لوگ وہاں پر تھے، سب کی تلواریں تھیں، لیکن کسی ایک کی مجال نہیں تھی کہ عبید اللہ کو وہاں پر مار دیتے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ آنے والا مہمان مارے تاکہ ہمارے اوپر کچھ نہ ہو، اور جناب مسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ مارو، لیکن جناب مسلم نے کہا کہ ہمارے ہاں خاندان سے چلا یہ آ رہا ہے کہ ہم چھپ کر حملہ نہیں کرتے، میدان میں حملہ کرتے ہیں۔ نہیں کیا، ورنہ اکیلا وہ تھا، سارے چاہنے والے تھے۔ لیکن کوفیوں کی بے وفائی کو دیکھیے کہ اتنے ہونے کے باوجود ایک عبید اللہ ابن زیاد کو نہ مار سکے۔ ایسے میں سفیر حسینی جب مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سارے واقعات ہیں کس طریقے سے 18,000 کو عبید اللہ نے یہاں سے بھگایا، اس میں عورتوں کا کیا کردار رہا، وہاں پر جمع جو جناب مسلم کے ساتھی تھے ان کے بھائیوں کا کیا کردار رہا، بہنوں کا کیا کردار رہا، یہ تمام کی تمام باتیں ہیں، لیکن سب باتوں کو اب وقت نہیں رہ گیا ہے، ورنہ میں بیان کرتا ایک ایک چیز کو، لیکن ذرا سا بس چونکہ مجلس آخری آج اگر ہم سفیر حسینی کا ماتم کر لیے، رو لیے، تو شاید وہ بی بی فاطمہ زہرا کہ جنہوں نے کربلا کے سب سے پہلے شہید کے سر کو اپنی آغوش میں لیا تھا، ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ کورونا ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے۔ ہاں ارباب اعلیٰ، یہ سفیر حسینی مسلم بن عقیل جب کوئی نہ رہا، شب ہو گئی ہے، تو ایک دروازے کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک ایک ضعیفہ گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے چوکھٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ کہتی ہے اے نوجوان، تو کس لیے آیا ہے؟ ہاں جانتا ہے کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو چلا جا، اپنے گھر چلا جا۔ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا پھر اللہ کے گھر میں چلا جا۔ کہا اگر اللہ کے گھر میں بھی اسے نہ رہنے دیا جائے؟ مظلومیت کو دیکھیے، کہاں 18,000، کہا کوئی اور نہیں رہ گیا، کوئی نہیں رہ گیا۔ بہرحال محترمہ کا اصرار بڑھا، کہا اچھا ٹھیک ہے ہم چلے تو جائیں گے، لیکن تو مجھے ایک کاسہ آب دے دے، میں پانی پی لوں۔ اب دیکھیے گا یہ آخری پانی ہے کہ جو جناب مسلم نے پیا ہے، اس کے بعد جناب مسلم نے پانی نہیں پیا، سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ ہاں ارباب اعزاز،
یہ محترمہ آتی ہیں پانی لے کر، جناب مسلم پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد کاسا دیتے ہیں، اور کاسا دینے کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ کو ٹیکتے ہوئے اٹھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے زبان سے نکلتا ہے یا علی بدر۔ مسلم کی زبان سے یا علی نکلنا تھا کہ محترمہ کے کانوں میں آواز پہنچی، کہا ایھا الغریب، اے غریب انسان تو ادھر آ، تو نے ابھی کیا کہا؟ کیا جو میں نے سنا ہے وہی تو نے کہا؟ کہا ہاں میں نے کہا یا علی بدر۔ کہا علی سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ کہا میں بتاؤں میرا رشتہ کیا ہے؟ ارے میں مسلم بن عقیل، ارے حسین کا سفیر ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ محترمہ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، اے سفیر حسین ہمیں معاف کرنا اگر بولنے میں کچھ ہم نے بد کلامی کر دی ہو، آئیے آپ کے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ ہر باب اعضا یہ تنہا مسلم گھر میں جاتے ہیں، حجرے میں جانے کے بعد محترمہ نے کھانا دیا، جناب مسلم عبادت کرتے رہے، لیکن طوع کا بیٹا تھا کہ جو دن بھر جناب مسلم کو تلاش کر رہا تھا، ایک مرتبہ اسے آہٹ محسوس ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب دیکھا اس نے اصرار کیا اور جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی مسلم بن عقیل ہیں جن کو میں دن بھر ڈھونڈتا رہا۔ کہا ارے جسے میں دن بھر ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ طوع کا بیٹا جاتا ہے دارالامارہ پہ، جانے کے بعد شکایت کر دیتا ہے۔ شکایت کرنا تھا کہ ادھر صبح نمودار ہوتی ہے، فوج پہ فوج چلی آتی ہے، طوع کو بلا کر کہتے ہیں گھر کا دروازہ کھول دو، گھر کا دروازہ کھول دو۔ طوع کہتی ہے نہیں میں نہیں کھول سکتی۔ کہا گھر کا دروازہ کھولنا پڑے گا، ڈرایا دھمکایا، لیکن طوع نے نہیں کھولا۔ ایک مرتبہ آنے والے یہ سپاہی کہتے ہیں طوع گھر کا دروازہ کھول دو ورنہ ہم اس میں آگ لگا دیں گے۔ طوع کہتی آگ لگانی ہے تو لگا دو، لیکن مسلم کہتے ہیں اے طوع ہٹ جاؤ، ارے مجھے یاد ہے میرا گھر بھی انہوں نے جلا دیا تھا۔ ارے ایک مرتبہ مدینے کا جلتا ہوا دروازہ مسلم کو یاد آیا، دروازہ کھولا، باہر نکلے۔ ہر باب اعضا دل یہ کہتا ہے کہ میں کہوں اے مسلم، آپ کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا کہ ایک مومنہ کے دروازے کو جلایا جائے، لیکن آئیے کربلا میں شام غریبہ خیمے میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، زینب بے رضا، کلثوم بے رضا، سکینہ کے رخسار زخمی۔ آئے چچا سکینہ کی مدد کیجئے، اے میرے چچا آئیے سکینہ کی مدد کیجئے، اے میرے چچا سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودعات فیہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس کائنات سے اس وبا کو نکال پھینک تاکہ ہم تیرے محبوب کے نواسے کا آزادی کے ساتھ ماتم اور نوحہ کر سکیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا، ان کی گرفتاریوں کا، ان کے اوپر مصیبتوں کا، دنیا میں جو مومنین مصیبتوں میں گرفتار ہیں، خاص کر اس مصیبت میں کہ جس میں ہر مومن کی زبان پر یہی ہے کہ محرم کیسے ہوگا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے کہ اس مصیبت کو جلد از جلد دنیا سے ختم فرما۔
پروردگارہ تیرے حبیب کے نواسے کے غم میں جو آنکھیں گریہ کناں ہیں ان کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما، جو دل تیرے حبیب کے نواسے کے غم میں رو رہے ہیں پروردگارہ ان دل کو ہر طرح کی دلی امراض سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح کی دولت سے مالا مال فرما، پروردگارہ علماء کرام خاص کر آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنہی رہبر معظم اور تمام علماء صالح کے سائے کو ہم سب کے سروں پر امام زمانہ کے ظہور تک قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ ہمارے خالص ترین سلام کو امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ فرما، پروردگارہ ہماری آخری سرکار کے جس سرکار کے بعد کوئی سرکار نہیں ہوگی، دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، ستم ختم ہو جائے گا، گرفتاریاں ختم ہو جائے گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پروردگارہ اس اپنی آخری اور 12ویں سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔